جی افشاں جی بات یہ ہے کہ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ان باتوں سے پہلے ایک نہیں بلکہ 2-4 ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے حصے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں اس نام سے فیمس ہوں کہ میں عمران خان صاحب کا لٹل سولجر ہوں۔ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تھوڑی بارش ہوتی ہے تو تھوڑا پانی آتا ہے۔ امپورٹڈ والوں نے تو کبھی پاکستان کا بھلا دیکھا ہی نہیں۔ اکیسی یہ سوچنے کی بات ہے اور اس پہ بہت ساری بات ہونی چاہیے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں، چلیں سیاست تو میں نے کہہ دیا، لیکن کسی بھی شعبے میں پرٹیکولرلی سیاست کی اگر ہم بات کریں یا کیا کہنا چاہیے کسی نظریے کے فروغ کے لیے بچوں کو استعمال کیا جانا، آئی تھنک اس سے برا رویہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ برا شاید آپ نے کوئی فلٹر اپلائی کر دیا ہے، آپ کہنا تو کچھ اور چاہ رہے تھے، تو میں کہہ دیتی ہوں اس سے زیادہ بدنما اور اس سے زیادہ مطلب جاہلانہ رویہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کم سن بچوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایز اے شیلڈ استعمال کریں، ہیومن شیلڈ، پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے سپورٹر ہیں، ابھی یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہوں گے تو یہ مجھے ووٹ دیں گے، مطلب، اور کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ جن بنیادوں پر ان کی تربیت کر رہے ہیں، جس فیشزم کی آپ کو ترویج کرنی ہے، جس پاپولزم کی برانڈ کو آپ مسلسل بیچ رہے ہیں، وہ ان بچوں میں بک جائے گا، کیونکہ یہ معصوم ذہن ہے، سلیٹ ہے نا، کچھ بھی لکھ دو، تو یہی شاید طریقہ واردات ہے۔ پاپولزم کی آپ نے بات کی، ایک پاپولسٹ مجھے نعرہ یاد آتا ہے، تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا، ٹھیک ہے، مجھے تو خیر اس میں بھی ایک نیرو پاپولزم ہی نظر آتا ہے، لیکن بہرحال یہ انڈیا میں بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس نعرے کو، اور تقسیم سے پہلے کا نعرہ ہے، تو اس وقت تو ہم بھی انڈیا کا پارٹ تھے، تو اب خان صاحب کیا کہتے ہیں، تم مجھے بچے دو تو میں تمہیں حقیقی آزادی دوں گا۔ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ بات کریں کہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی وہ کسی یوتھ کو متاثر نہیں کر رہی ہے، وہ اتنی کچی ہے کہ وہ کچے ذہنوں کو ہی لے کر چلے گی۔ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہ کہ کون سا ایک مجھے لیڈر کی اگزامپل دیں دنیا میں جس نے یہ کہا ہو کہ وہ بچوں کو کنورٹ کرے گا اور پھر اپنا ووٹ بینک بنا لے گا۔ لوگ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹس کو ڈیفینڈ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر کہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں، لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انقلاب آتا ہے تو اس میں یوتھ زیادہ تر انوالو ہوتی ہے جو پولیٹیکل سمجھ رکھتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو ووٹر ابھی بڑا نہیں ہوا، یہ بات وہ پچھلے 26 سال سے کہہ رہے ہیں، تو 26 سالہ تو انہوں دا ووٹر نکا کاکا ہی ہے، تو کہنے کا مطلب کیونکہ وہ خود بھی چنے ہیں نا ابھی۔ بات یہ نا کہ جب آپ دماغ بند کر دیں گے تو ووٹر تو بڑا نہیں ہوگا نا، تو لیکن یہ ایک دوسری بات ہے۔ آپ اس بات کو صرف اس میرٹ پہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اور وہ ساتھ میں یہ کہہ نوجوانوں رہا کا پلیز 70 سالہ لیڈر جو خود کو نوجوانوں کا لیڈر کہتا ہے اور جس کا کلٹ دوسروں کو ان کی عمر گنواتا ہے، جس کا کلٹ نانی جیسے خوبصورت رشتے کو گالی بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن وہ خود 70 سال کا ہے اور مطلب وہ نوجوانوں کا لیڈر ہے، بچوں کا لیڈر ہے، بچوں کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نہیں، میں سیریس اگر بات کروں نا تو یہ بہت ہی کرمنل رویہ ہے، یہ کرمنل رویہ ہے۔ میرے نزدیک کسی بھی سیاسی سٹیج پر بچوں کو اس طرح سے لانا، اور اس کرائم میں صرف عمران خان صاحب اکیلے ملوث نہیں ہیں، ابتدا ہوتی ہے والدین سے۔ یہ وہ والدین جو کہ بالکل ہی برین واش ہو چکے ہیں، اب ان کو لگتا ہے کہ وہ بچوں کو لائیں گے جہاں پر ٹیئر گیس ہو رہی ہے، جہاں پر تصادم ہو رہا ہے،
تصادم کا خطرہ اور خدشہ تو مطلب پہلے گزر گئی بات، تصادم ہو رہا ہے وہاں پر وہ چھوٹے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور اگر بچہ چوک کر جائے، سانس کا مسئلہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ عمر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے کو کچھ سانس کے مسائل لاحق ہیں، اور آپ ایسی جگہوں پر ان بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا بچہ قربان کر دوں گا۔ یہ کیا رویہ ہے؟ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو کیا ایسے والدین کے پاس ریاست اس بچے کو چھوڑتی؟ یہ ایک ذہنی مرض ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ، اور وہ مرض اب بچوں میں شفٹ ہو رہا ہے۔ نہیں مطلب ذہنی مرض سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سیدھی سیدھی ایک ابیوز ہے۔ مطلب ہم چائلڈ ابیوز سگریٹری میں ہیں، آتا ہے، یہ چائلڈ ابیوز میں آنا چاہیے اور یہ آتا ہے، تو یہ تو بالکل سیدھا سیدھا اس کے اوپر یہ کرمنل ہے۔ آپ ان تمام لوگوں کو، اینکرز کو، جو بھاڑے کے اینکرز ہیں پی ٹی آئی کے، آفتاب کیا نام ہے اس کا پورا، مجھے بھول جاتا ہے ہمیشہ، ظفر اقبال صاحب کے جو بیٹے ہیں جو آفتاب صاحبزادے اقبال ہیں، تو لائک فادر لائک سن، لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ بھی یہ بات میں دیکھ رہا تھا فن گالا میں، کوئی اور بھی میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ عمران خان کی ریزسٹنس تھی، بہت ریزسٹ کر رہا تھا، ووٹ نہیں مل رہے تھے، تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے۔ یعنی یہ ایک سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس بات کو۔ نہیں کاشف صاحب، میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے، یہیں سے عقل، شعور اور سیاسی فہم کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ جو ٹینڈر ایج ہے جس میں کرٹیکل تھنکنگ کے سب سے زیادہ وہ اپنی شاخیں پھیلا رہا ہوتا ہے، آپ کو لگا کہ میں تے انہاں دے دماغاں دے اوتے کڑا چڑھا دیتا ہے، اے تے ہن ودنے نہیں دماغ، اے میرا ووٹر ہے، اے ایک طبعی عمر جو تو 18 سال ہو جائے گی نا مینوں ووٹ پائے گا۔ اور آپ نے ان کو سکھایا کیا؟ نمبر 1 یہ کرمنل حرکت ہے، آپ کے پاس لاجک تو تھی نہیں کہ آپ یوتھ کو ساتھ لے کے چلتے، انہیں بتاتے کہ بھئی یہ کوئی طبقاتی کشمکش کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، کوئی یہ بتاتے آپ کو کہ آپ نے ڈی کولونائز کرنا ہے پاکستان کو، آپ ان کو یہ بتاتے کہ مطلب ایک پاپولزم کا بھی ایک لیول ہوا کرتا تھا۔ ڈی کولونائز کس نے کرنا تھا؟ جو اس بات پر کریڈٹ لیتا ہے کہ جس کا کلٹ اس بات پر کریڈٹ لیتا ہے گوریاں انہوں ویکھ کے رہ گئی ہیں۔ میں عرض یہی کر رہا ہوں نا کہ پاپولزم پہلے بھی چلی، بھٹو صاحب جب سیاست کر رہے تھے تو وہ پاپولسٹ ہی سٹائل تھا، وہ وقت اور تھا، وقت اور تھا، لیکن کم از کم غلط تھا وہ بھی، کوئی آئیڈیالوجی تھی یار، کوئی بات کر رہے تھے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بچوں کو، یعنی میری چونکہ بعد میں کوئی وزن نہیں ہے تو میں نے کیا کر کے بچوں کو ساتھ ملانا ہے؟ صرف ایک چیز، ان کو نفرت کرنا سکھانا۔ چور، ڈاکو، لٹیرے، نظام سے اکتاہٹ، نظام پر کوئی اعتبار بھروسہ نہیں ہے، آئین کا کچھ پتہ نہیں ہے، قانون وہ ہے جو میں بتاؤں گا، اور یہ جو 1 نہیں 2 قانون والی بات ہے وہ خان صاحب پر لاگو بالکل نہیں ہوتی ہے۔ آپ ان کی کانٹرڈکشنز چھوڑیں، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ رویہ کہ وہ بچوں کو پولرائزیشن سکھا رہے ہیں، موبائل فونز کے ذریعے سے کانٹینٹ ان تک ایسا جا رہا ہے، تقریروں میں ایسا کانٹینٹ جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات، ایسے کم عمر بچے جو کہ کانٹینٹ جنریٹر بنے ہوئے ہیں اور کانٹینٹ کریئٹرز بنے ہوئے ہیں، کم عمر ہیں، اور وہ صرف سیاست پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ جس طرح سے نفرت انگیزی پھیلائی جا رہی ہے، آپ کیسے ایک بچے کو اس پوزیشن لینے پہ سیاسی مجبور کر سکتے ہیں؟ کوئی دیکھیں، ایک جانب ہم نے دیکھا جب پاکستان میں گزشتہ دنوں آئین کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بچوں کو بھی لایا گیا، یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی، ان کو پروسیس سمجھایا گیا، ان کو آئین، کیونکہ آئین ان بچوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، ان بچوں کو حقوق دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ حضور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو آپ سیاسی عمل نہ سکھائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے نظریات کے جھوٹے پاپولسٹ نظریات ان کے دماغ میں مت ڈالیں اور وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کو ایک سٹار تو بنایا میں نے میڈیا نے، ایک وہ جو نینو سیکنڈ فیم ہوتا ہے نا، اب سب کو وہ چاہیے، وہ بچہ رو رہا ہے، دستخط ہو رہے ہیں، وہ روئے جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو وہ دیکھیں، مجھے ان بچوں کے اندر، ہم دیکھیں، ہمیں تو ہمارے بچے ہیں،
یہی مستقبل ہے پاکستان کا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسٹار اسٹک ہونا کوئی یا بہت ہی بری بات ہے, لیکن اس کے بدلے میں وہ لے کے کیا جا رہا ہے؟ ساری زندگی کی نفرت ہر اس بندے سے جو عمران خان کا سپورٹر نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نفرت کے ساتھ ساتھ آئین, پارلیمانی نظام, سیاستدان, جمہوریت سے اکتاہٹ. یہ جو میں بات کری تھی کہ بچوں کو پارلیمنٹ میں لایا گیا, یہ بچوں کو اپنے مستقبل کو جمہوری نظام سے جوڑنے کی ایک کاوش ہے جو کہ قابل ستائش ہے. لیکن جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون تھیں جو خود تو اس طرح سے کیمرے پہ نہیں آتی تھیں لیکن اپنی بیٹی سے نقلیں اترواتی تھیں اور وہ کانٹینٹ چلاتی تھیں, عائشہ کی امی کر کے وہ بچی, اور اتنا دکھ ہوتا تھا. اس بچے کی ایج دیکھیں, معصوم ہے, اس میں تو بچے چھوٹی چھوٹی معصوم حرکتیں اور شرارتیں کرتے ہوئے پیار لیتے ہیں. بچیاں نو پاڈا بنا دیتا ہے, انہاں دے کولوں معصومیت تسی کھچ لئی ہے. کوئی معصوم بچگانہ بات جس پر جو کہ آپ کو کچھ لمحے کے لیے ریلیف دے دیتی ہے مختلف سٹریس سے. یہ کیا بنا دیا بچوں کو؟ پاڈا بنا دیا. کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیٹ ساتھ کرتی ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ اگر آپ نے دیکھا ہو نا انسٹاگرام پر بھی کچھ ماؤں نے اپنے بچوں کو پکے پکے میک اپ اور وہ مطلب کہ ایسا ان کا حلیہ بنایا ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ لگیں گرون اپس کی طرح سے لگیں, اور ان کو بیہیو بھی گرون اپس کی طرح سے کروایا جاتا ہے. یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو وہ ایک بچہ ہے احمد شاہ, اس کو کس طرح سے رمضان بازار میں استعمال کیا جاتا ہے ہمارے چینلز کے اوپر. اس بچے کی دیکھا دیکھی کتنے بچے اس فیلڈ میں ہم نے دیکھے ہیں. آپ نے بچوں سے ان کی معصومیت چھین لی ہے, ان کے دماغوں کو گرو کرنے, سیکھنے اور سوال کرنے کی جانب جانے ہی نہیں دیا. آپ نے رٹوا دیا ان کو چور ڈاکو یہ ہے, اور بدتمیزی کرنا, کہ اور بچوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ وہ بدتمیزی کریں گے تو رش لائیں گے. یہ بھی تو, اور آپ دیکھیں ان کے رویے, میں نے کہا نا یہ ذہنی مریض ہے. عمران خان ایک ذہنی مریض ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کل یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ خان صاحب کس طرح سے کہا لگا. میں آپ کو اسی پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ یار اس کے سامنے اگر کسی کی کھلی اڑائی جائے, تمسخر کے ساتھ تضحیق کی جائے, تو اس کے اوپر نا ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے. میں وہ کیا لفظ استعمال, وہ لفظ چھوڑیں آپ. تو خان صاحب جس طرح سے ہنس رہے تھے, اگر خان صاحب تھوڑی سی عقل, ویسے تو مشکل لیکن چلیں خوش گمانی رکھنا اچھی بات ہے, حکم ہے خوش گمانی رکھنی چاہیے. خان صاحب اگر یہ سوچیں, چلو یہ نہ سوچیں کہ بلاول ان کے بچوں کی ایج مطلب بچہ ہی ہے نا, کیونکہ بی بی بھی وہیں پڑھتی تھیں جہاں پر خان صاحب پڑھتے تھے, تو وہی آ جاتا ہے ایج گروپ. چلو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جڑے بندے نے اپنی اولاد دا نہیں کدی سکول فیس تے یہ وہ ویکھیا تے انہوں نے دوجیاں دی اولاداں دا کی لگے, تو وہ آپ کے سیاسی حریف ہیں. اور سیاست میں کوئی بھی مستقل سیاسی حریف نہیں ہوتا. کل کو اگر آپ کو بلاول کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑ گئی, جب کیڑے منہ نال بناؤ گے, تھوڑیاں آئی ویڈیوز چلن گیاں, پھر اسی ہساں گے اور آپ پھر بھی ایسے کھسیانے سے ہو کر ہنس لیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر مریم کی نکالی آپ خود کر لیتے ہیں, بلاول کی بھی نکالی آپ نے خود کی ہے, تو ابرار الحق جیسوں کو یہ لگا کہ ہم بھی یہی کام کر کے شاید ٹکٹ مل جائے, مطلب ایسی حرکتیں کر کے. بلاول اس وقت اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں, وہ ہمارا انٹرنیشنل لیول پر چہرہ ہیں, اور آپ ان کی نکالی اتار کر ہنس رہے ہیں, مجمع کو ہنسا رہے ہیں. اور آپ اپنے بچوں, خیر خان صاحب کے بچوں کو تو کیا سکھانا, انہوں نے تو کبھی تربیت کی وہ ذمہ داری لی ہی نہیں. تینوں میں سے کسی کی تربیت کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے سر پہ. تو جو اس ملک کے بچے ہیں جنہوں نے یہی پڑھنا ہے, یہی تربیت حاصل کر رہے ہیں, آپ نے ان کو یہ سکھایا ہے نفرت کرنی ہے, بدتمیزی کرنی ہے, گالم گلوچ کرنی ہے, دوسروں کی نقلیں اتارنی ہے, تو آپ کو کلیپ بھی ملے گی, آپ کو فیم بھی ملے گا اور پیسہ بھی ملے گا. اس کو آپ ایک طرف کر دیں. اب نہیں, اب آخری بات ہو رہی ہے, بالکل بہت ساری گفتگو. اوکے, میری کافی بھی مک رہی. لا بننا چاہیے. جی ہاں, بچوں کو سیاست یا کسی بھی نظریے کے اندر استعمال کیا جانا, سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی, اب تو ویڈیوز آتی ہیں نا سامنے, اور وہ ان کو اپنے کسی
you کہ know, اپنے کسی بھی نظریے کی ترویج اور تشہیر کے لیے کلٹ استعمال، کی پرموشن کے لیے اگر وہ ان کو یوز کرے، دس از چائلڈ ابیوز. اور سیاسی سٹیج پر یا سیاسی جلسوں میں کم سن بچوں کو لانا بین ہونا چاہیے. بین ہونا چاہیے یہ قانون، کیونکہ ابھی آگے الیکشنز آنے والے ہیں، جلسے جلوس ہوں گے، تیاریاں ہوں گی. بچوں کو اس الیکٹرل پروسیس کو سمجھائیں، ان کو ان کے نصاب کا حصہ بنائیں، ان کے نصاب کا ایسا بنائیں، ان کو عمران خان کا کلٹ نہ بنائیں. انہیں جمہوریت سے پیار سکھائیں، پاپولزم اور فیشزم کی جانب دھکیلے جانے سے بچانا ریاست کا فرض ہے. ہاں، تو وہ یہ صرف قانون سازی کی صورت میں ہو سکتا ہے. ویسے اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے، بغیر قانون سازی کے بھی ہم بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو. وہ میں بتاؤں گا نہیں آپ کو، اگر آپ کہتی ہیں تو بتا دیں، اصرار کریں گے تو بتا دوں گا، ورنہ میرا دل نہیں کر رہا بتا. اچھا بتا دیں. آپ عمران خان کو نکال دیں اس ملک سے، نہیں بچے خود نہیں ہی میں محفوظ ہو جائیں گے. کاشف صاحب میں نا -1 والے میں فارمولے، مائنس پلس کی بات ہی نہیں کر رہا. نہیں خان صاحب کا دیکھیں اب جو آپ رکھ لیں، آپ بڑی جمہوریت پسند ہے، آپ رکھ لیں عمران خان کو اور لا بنا لیں کم از کم ایسا. اس کم عقل انسان کا کوئی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بچوں کو استعمال کیے جا رہا ہے، تو کوئی تو روک تھام ہونی چاہیے. جب اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کی تربیت کا ذمہ نہ اٹھایا ہو نا آپ نے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کے بچوں کی تربیت میں جو بھی کروں گا ٹھیک ہی کر رہا ہوں. تو آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائے تو نہ کر پائیں پرسنل لیول پہ، لیکن پاکستان کے بچوں کو تو چھوڑ دیں. نہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ UK جا کر بچوں کی نانی کے گھر میں رہ کر الیکشن لڑیں ہیں؟